سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دراندازی کی کوشش کی۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی لائق جی، پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے غلام خان، جہاں پر دہشت گردوں کے ایک بہت بڑے خواریوں کے گروہ نے تراندازی کی کوشش کی، جس پر سیکورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر اور بروقت کارروائی کی گئی۔ نہ صرف ان کی تراندازی کو ناکام بنایا گیا بلکہ 16 خوارج بھی اس کارروائی کے دوران مارے گئے ہیں۔ ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہتا آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیتا رہا ہے کہ افغان عبوری حکومت خوارج کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے جو افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے اس سلسلے کو بھی روکے۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اس حوالے سے اپنا ذمہ داریاں پوری کرے گی، اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نہ صرف اپنے بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہے بلکہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کا خاتمہ بھی یقینی بنائیں گی۔ جی ٹھیک ہے لائق، بہت شکریہ۔ لائق ہمیں اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اس ساری صورتحال پر ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے خارجیوں نے دراندازی کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا، اور افغان حکومت سے بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے پاکستان بات کرتا ہے، لیکن وہاں سے ہمیں رسپانس نہیں ملتا ہے۔ پاکستان تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بلکہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کا سارا بلیم ان پر جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہیے گا یہ جو تازہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر؟ دیکھیے جی، دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کی افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج 23 مارچ کے یوم پاکستان والے دن بھی وہ مکمل طور پر مستعد اور چاق و چوبند ہیں، اور کسی قسم کی بھی پاکستان کی سرزمین کے خلاف جو کوشش ہوتی ہے ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے کی، اس کو وہ دندان شکن جواب دے کے ناکام بناتے ہیں، جس کا ثبوت ابھی آپ کی خبر میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں وہ دو طرفہ اور عالمی سطح پہ بدستور بیک وقت جاری ہیں، بلکہ کل پاکستان کے جو خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق صاحب، وہ خود کابل انتظامیہ سے ملنے کے لیے کابل کل گئے تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان یہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 3-3.5 سال کے دوران آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف بڑھ گئی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھرپور انداز میں پشت پناہی اور سپورٹ افغانستان کی ہر انداز میں حاصل ہے، بلکہ بہت سے افغانی جو ہیں ان دہشت گرد حملوں میں مارے بھی گئے ہیں، جس میں ان کے نائب گورنر کا بیٹا بھی تھا، ان کا ایک ملٹری کمانڈر بھی تھا، جو کہ اس سے صحیح بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خود براہ راست ان حملوں میں شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عالمی جو دہشت گردی کی بڑی تنظیمیں ہیں، چاہے القاعدہ ہے، داعش ہے، ان کو بھی اپنی صفوں میں پناہ دے رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ کہ ہم نے سفارتی کوششیں تو جاری رکھنی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی سلامتی کا انتظام خود کرنا ہے۔ ہم نے بارڈر سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، ہم نے کسی قسم کی جو نقل و حرکت ہے بارڈر پہ اس کو مانیٹر کرنا ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف ملک کے اندر بھی فیصلہ کن کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس طرح ابھی آرمی چیف نے کہا پارلیمانی کمیٹی کے اندر، کہ ہم نے جو بیڈ گورننس ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بیڈ گورننس کے جو منفی اثرات ہیں اس کا ازالہ ہمارے شہداء کا خون نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنی اپنی ڈومین میں جو نیشنل ایکشن پلان کے دیگر بہت اہم حصے ہیں جن کا براہ راست تعلق دہشت گردی کے فروغ سے ہے، اس کو فوری طور پر اس پہ عمل درآمد ہو، تاکہ ہم اپنی سلامتی کو بہتر انداز میں ممکن بھی بنا سکیں، ان حملوں کو ناکام بھی کر سکیں، سیاسی استحکام کی طرف بھی جائیں، اور بتدریج پھر اس کے عوام کو جو ثمرات ہیں، ترقی، نئے مواقع اور خوشحالی کی صورت